السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بہت فرمائشوں کے بعد کافی لوگوں نے فرمائشیں کی کہ آپ پری کا کوئی آسان سا عمل پیش کریں، تو میں نے بہت ڈھونڈا، چونکہ کوئی بھی عمل آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے ایک جگہ پہ یہ عمل مل گیا۔ ایک بوسیدہ کتاب تھی جس میں یہ آسان سا عمل لکھا تھا، رابعہ پری کی حاضری کا عمل۔ تو میں نے سوچا کہ یہ عمل آپ کو بتا دیا جائے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ ہے، یہ عمل ہے، اسے عمل کہہ لیں یا اسے وظیفہ کہہ لیں یا حاضری کا عمل کہہ لیں یا پری کی تسخیر کا عمل کہہ لیں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ عمل وظیفہ حاضری تسخیر کا عمل ہے، رابعہ پری کی حاضری کا عمل ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے۔ اس کو میں نے بہت زیادہ ڈھونڈا کہ آپ کے لیے کوئی آسان سا عمل پیش کروں، تو مجھے ایک بوسیدہ کتاب میں یہ آسان سا عمل مل گیا ہے۔ یہ رابعہ پری کی حاضری کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی جلد کام کر دیتا ہے، اور یہ رابعہ پری جو ہے یہ بڑے کام کی پری ہے۔ یاد رہے، یہ ایک نورانی پری ہے۔ یہ آپ کے ناجائز کام نہیں کرے گی بلکہ جائز کام کرے گی۔ صرف جائز کام میں آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، ناجائز کام کے لیے اس پری کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مثلا جائز کام کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، کسی پہ آسیب ہو، جادو ہو، تو آپ اس کے آسیب و جادو کو اس پری کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں۔ یا کسی کے دل کا حال معلوم کرنا ہو کہ سامنے والا بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، اگر کوئی نقصان پہنچانے والا ہو آپ کو اور آپ جاننا چاہ رہے ہوں کہ سامنے والا بندہ کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، تو یہ سارا دلوں کا حال بھی بتا دے گی۔ حاضری ہوگی اس پری کی، لیکن بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ اس سے حلال کام جو بھی ہے سارے کام لے سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی قید و بند میں ہے، بلا وجہ قید و بند میں ہے، تو اس سے چھڑانے کا یہ طریقہ بتا سکتی ہے۔ اس سے آپ مشورہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سامنے والا مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، یا سامنے والی بندی مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں کرے گی، یا میرا رشتہ کہاں ہوگا، یا جو بندہ غائب ہوا ہے وہ کس سمت میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، مغرب میں ہے، مشرق میں ہے۔ یہ ہر چیز کا حال بتا سکتی ہے۔ یہ بہت پاورفل پری ہے۔ بس اس سے ناجائز کام نہ لیں، دنیا کا ہر کام لیں، جائز کام لیں، یہ کرے گی۔ تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ دیکھیں، تو یہ کہ یہ سامنے نہیں آئے گی آپ کے، یہ ایک نورانی پری ہے۔ یہ حاضر نہیں ہوگی اس طریقے سے جیسے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ وجود میں نہیں آئے گی، اپنے جسم کے ساتھ ظہور نہیں کرے گی۔ مثلا اس کی آہٹ محسوس ہوگی آپ کو، جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس کی آہٹ محسوس ہوگی، اس کے وجود کا احساس ہوگا کہ یہ پری موجود ہے۔ تو یہ عمل آئیے ہم بتاتے ہیں۔ یہ ظاہری طور پہ ظاہر نہیں ہوگی بلکہ اس کا وجود سامنے نہیں آئے گا، اس کا احساس سامنے آئے گا کہ جیسے آپ نے رابعہ کا نام لیا تو یہ سامنے حاضر ہو جائے گی، مگر یہ کہ آپ کو دکھائی نہیں دے گی بلکہ کام آپ کا ہر ایک کرے گی۔ آپ کے ذہن میں خیالات پیدا کر دے گی، وسوسے پیدا کرے گی، آپ کو ہر وہ چیز یا تو خواب میں بتا کے چلی جائے گی، یا آپ اگر کھڑے ہیں کچھ پوچھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً اس کا جواب آ جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے ہیلپ کرتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، کسی بھی دن آپ پاک صاف ہو جائیں، نہا دھو لیں، صاف پاک ہو کے کوئی خوشبو وغیرہ لگا لیں، اور جہاں آپ عمل کریں اگر آپ اگربتی وغیرہ سلگا سکتے ہیں، لوبان وغیرہ تو وہ بھی سلگا لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، خوشبو وغیرہ لگا لیں۔ اور کوشش کریں کہ وائٹ لباس یعنی کہ سفید کپڑا پہنیں، اگر ممکن ہو تو پہنیں، ناممکن ہو اگر آپ کو دستیاب نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی کپڑا پہن لیں، اور سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ سر کے اوپر ٹوپی ہو، رومال ہو، کوئی بھی چیز ہونی چاہیے۔ بال کھلے ہوئے نہیں ہو، تھوڑا بہت کھلے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس پری کو مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی ڈرنے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ کرنا کچھ یوں ہے، کسی بھی دن آپ کو کسی بھی نماز کے بعد میں بیٹھ جانا ہے ایک جگہ پہ، اور ایک گلاس پانی لے لینا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ نماز مغرب کی بات کریں یا نماز عشاء کی بات کریں، ایک گلاس پانی لے لیں اور بیٹھ جائیں، سامنے گلاس کا پانی رکھ لیں، اور اس کے بعد میں یہ جو نقش آپ دیکھ رہے ہیں اس نقش کو 11 نقش بنا لینا ہے آپ کو۔ 11 نقش کیسے بنانا ہے اس کی ترتیب میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے بنا لینا ہے، باکس بن جائے گا، یہ تتلی کی طرح بن جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ 2 چشمی ہے لکھنا ہے، پھر یہ جیم لکھنا ہے، پھر آپ کو الف لکھنا ہے، پھر یہ 5 لکھنا ہے، پھر یہ 3 عین بنے ہوئے، عین عین عین، اور پھر یہ 3 ہے بنے ہوئے ہیں، بڑا ہے، اس طریقے سے بنا لینا ہے۔ پھر آپ کو یہ 2 1 5 3 بنانا ہے۔
تو آپ اس طریقے سے اس نقش کو بنا لیں۔ یاد رہے آپ کو 11 نقش بنانے ہیں۔ پہلا نقش بنانے کے بعد میں سامنے رکھے ہوئے گلاس میں جو پانی ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے، بغیر اس کو فولڈ کیے ہوئے ایسے بنا کے ڈال دینا ہے۔ پھر دوسرا نقش بنانا ہے، اس میں اٹھا کے ڈال دینا ہے۔ تیسرا نقش بنانا ہے، اٹھا کے ڈال دینا ہے۔ چوتھا نقش بنانا ہے، اٹھا کے ڈال دینا ہے۔ اسی طریقے سے 11 نقش پانی کے اندر ڈالنے ہیں، اور ہر نقش کو ڈالتے وقت آپ کو ایک ہی بات کہنی ہے، رابعہ اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو، اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو۔ مثلاً آپ نے پہلا نقش بنایا، پانی میں ڈالتے ہوئے آپ نے کہا اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو، اور اس کے بعد دوسرا نقش بھی بنانا ہے آپ کو، اور یہی کہتے ہوئے ڈالنا ہے پانی میں اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو۔ اسی طریقے سے 11 نقش بنانے ہیں۔ انشاءاللہ 10ویں یا 11ویں نقش پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اوپر ہی حاضر ہو گئی ہے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں کوئی حرکت ہوگی، یا آپ جس گلاس میں یہ نقش ڈال رہے ہو گلاس ہلے گا، یا آپ کے محسوس ہوگا آپ کے پیچھے کوئی موجود ہے، یا آپ کے دائیں بائیں موجود ہے، یا ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ہی احساس ہو کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، اور آپ کو ہلکی ہلکی بھینی بھینی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر سا عمل تھا، یہ آپ کریں۔ اس میں وجود ظاہری نہیں ہوگا، ظاہری وجود کے ساتھ یہ حاضر نہیں ہوگی، اپنی شکل و صورت اور جسمانی حیت کے ساتھ یہ سامنے نہیں آئے گی، بلکہ اپنا احساس دکھائے گی۔ اور جب یہ حاضر ہو جائے تو یہ کوئی آواز نہیں کرے گی، اس وقت بس آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چیز موجود ہے۔ اس وقت آپ کو کہنا ہے رابعہ پری بحکم خدا تو حاضر ہو گئی ہے، لیکن جب میں تیرا نام لے کے بلاؤں اسی طریقے سے کہ اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو، تو تجھے حاضر ہونا ہے۔ تو جب بھی آپ کو اسے بلانا ہو تو 7 مرتبہ کہنا ہے اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو، 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 اے رابعہ بحکم خدا حاضر ہو۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ بولنا ہے آپ کو۔ 7 مرتبہ جب آپ بولیں گے تو یہ جہاں آپ کھڑے ہو کے یہ کہیں گے وہاں پہ چیزیں ہلنا شروع ہو جائیں گی، کبھی گلاس یا کوئی چیئر وغیرہ ہوگی، جو بھی ہوگی وہ حرکت میں آنے لگے گی دھیرے دھیرے۔ تو آپ کو سمجھ لینا ہوگا کہ یہ چیز حاضر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ جو اس سے سوال کریں گے فوراً ذہن میں آپ کے اس کا جواب آ جائے گا، یا اگر اس وقت نہیں آیا تو جب آپ سوئیں گے تو خواب میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ مثلاً کہ فلاں بندہ غائب ہے، وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، تو خواب میں دکھ جائے گا۔ سامان کس نے چوری کیا ہے، چور کا چہرہ دکھ جائے گا۔ سامان ملے گا یا نہیں ملے گا وہ دکھ جائے گا۔ مثلاً میرا شوہر مجھے طلاق دے گا یا نہیں دے گا یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مختصر سا عمل تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ آپ کریں، کامیابی ملے گی۔ اور کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس بندے کو ہے جو میرے چینل سے جڑا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔